أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلوات الصلاة والسلام على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر أبي شبير شبر غالب على كل غالب مطلوب كل طالب نقطة دائرة المطالب إمام مشارق والمغارب اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ صلی اللہ الصلاۃ والسلام علی صاحب دعوت النبویہ وصالۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ القائم بالحق صلوات الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات تمام تر تعریف اپنے پروردگار کے لیے، اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے پیدا کرنے والے کے لیے، جو بہت لطف کرتا ہے، بہت سہولتیں، بہت آسانیاں ہماری زندگی میں ہمارے مانگے بغیر دیتا ہے، اور اسی کا کرم ہے جو میں اور آپ آج یہاں پر فرش عذاب پر اپنی آقا زادی کو، ان کے پورے گھرانے کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ 8 محرم کی تاریخ ہے، ہماری مسلسل گفتگو گناہان کبیرہ کے عنوان سے ہو رہی ہے، اور آج جو ذیلی عنوان ہے یعنی کہ سب ٹاپک وہ ہے استغفار۔ اس لیے ابھی تک ہم گناہوں کو دیکھتے آ رہے ہیں، اور آبویسلی میں نے آپ کے ساتھ پوری لسٹ نہیں شیئر کی ہے، لیکن مجھے قوی امید ہے کہ آپ فرصت نکال کے اسے اپنے طور سے دیکھنے کی کوشش کریں گی۔ میرے پاس 2 آپشنس ہیں، یا تو میں لسٹ 1 بائی 1 کر کے پڑھتی، یا یہ کہ میں ایک اپ لفٹ کی طرف میں آپ کو لے کے جاتی اور آپ کو بھی لے کے جانے کی کوشش کرتی۔ اور وہ اپ لفٹ کیا ہے کہ ہم گناہوں سے تائب ہوں، ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان پر استغفار کریں، ان سے بچیں، اور جتنا بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں تقویٰ کے ذریعے اسے اختیار کریں۔ تو یہ جو اسپائرل میں نے بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے، آج آبویسلی ہماری سیکنڈ لاسٹ مجلس ہے، اور کل یہ موضوع ریپ اپ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ توبہ کی منزل پر آئیں گے تو ہم آپ سے 2-3 آیتیں شیئر کریں گے توبہ کے حوالے سے۔ دوسری چیز میں کوشش کروں گی کہ میں آج رجب کے بارے میں بات کروں۔ یہ سبجیکٹ بھی انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ فرش عزائے حسین پر آپ آئیں اور اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام سے کنیکٹ نہ کریں تو مجلس کا حق ادا نہیں ہوگا۔
تو ہم تھوڑی سی گفتگو رجب کے بارے میں کریں گے، لیکن زیادہ پورشن ہمارا اپنے آقا اپنے سرکار باب الحوائج باب المراد میں حسین کے جان اور روح عباس ابن علی کے متعلق ہوگا. درود پڑھیے. پہلا پوائنٹ استغفار. بے حد کلیئر آپ کو پتہ ہے استغفار کتنا ضروری ہے، بس ہوتا یہ ہے کہ کرتے وقت ہم اتنا متوجہ نہیں ہوتے. اور ہم نے جتنے بھی اس وقت ٹاپکس کور کیے ہیں 8 دنوں میں 7 دنوں میں، ہم نے کوشش کی ہے کہ ان باتوں کے اندر مائنڈ فلنس کریٹ کی جائے، یعنی کہ توجہ، یعنی کہ ہمارا فوکس ان چیزوں میں جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں انہی کو ہم زیادہ فوکسڈ ہو کر کرنے کی کوشش کریں. اور اس سلسلے میں جب ہم استغفار کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں پالنے والے نے، پروردگار نے، جو کہ فرماتا ہے کہ میں اپنی کتاب میں تمہارے لیے ہر نشانی کھول کھول کر بیان کرتا ہوں. استغفار کے سبجیکٹ کو بہت ہی فوکس کر کے اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے. اور اگر آپ ان تعداد کو اکٹھا کریں، اور میں اپنی بچیوں کو یہ موٹیویٹ کروں گی، ترغیب دوں گی کہ آپ لوگ جو اس سال اپنا معرفت کا سفر شروع کر رہی ہیں امام حسین کے ساتھ، اس میں کوشش یہ کیجئے کہ دن کا کوئی وقت، چاہے وہ 10 منٹ نکالیے آپ، چاہے وہ آدھا گھنٹہ نکالیں، آپ کی اپنی فرصت پر ہے کہ آپ قرآن فہمی کریں، قرآن کو سمجھیں. اور یقین جانیے قرآن کوئی مشکل چیز نہیں. اللہ کیا کہتے ہیں سورہ قمر میں؟ وَيَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. ایک ہی آیت 4 دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہے، وَيَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کوئی جو آ کے اس پہ غور کرے؟ تو آیتیں پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، آیتیں سمجھنے کے لیے. ماشاءاللہ کتنے سمجھدار ہیں آپ لوگ. آیتیں سمجھنے کے لیے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا قرآن یا پورا سپارہ ایک ہی دن میں پڑھ لیں، بلکہ آپ چاہے 5 آیتیں لیں چاہے 10 آیتیں لیں، لیکن ان آیتوں کو سمجھیں. سمجھیں گی کیسے؟ ظاہر ہے اردو میں ٹرانسلیٹ ہے، انگلش میں ٹرانسلیشن ہے، تو سمجھنا کیا مشکل ہے. لیکن پھر وہی باتیں کنیکٹ کرنا ہے. اگر آپ میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں، چلیے بہت پتہ ہے چیزیں پڑھتے رہتے ہیں نا، سنتے رہتے ہیں، لیکن کچھ مسنگ لنک ہوتا ہے بیچ میں جو ہمیں تقویٰ تک نہیں جانے دیتا. وہ مسنگ لنک کیسے ہوتا ہے، اس کو کیا آپ کس طرح سے کر سکتی ہیں؟ وہ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس نالج ہے، آپ کو معلوم ہے، ظاہر ہے ہم میں سے کوئی بھی جاہل نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی متقی نہیں ہیں، ہم پھر بھی اس معیار پہ نہیں ہیں جس معیار پر امام زمان علیہ السلام کے سامنے لوگ ہوں گے. کیا ڈسکرپشن ملتا ہے آپ کو؟ ڈسکرپشن ملتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے دنوں میں علم کا افشار ہوگا، یعنی علم پھیل چکا ہوگا، اور اتنا زیادہ علم کی طرف عام انسان متوجہ ہوگا کہ ایک گھر میں بیٹھی ہوئی ہوم میکر تک شریعت کے فتووں کو دے سکے گی. Do you get it؟ نہیں. ہم جیسے لوگوں کا معیار عقل اتنا بلند ہو جائے گا کہ ہم نہ صرف فتاوی کو سمجھیں گے جو نکتے ہیں، جو تعویلیں ہیں حکم شرعی کی، بلکہ ہم اس کو شیئر کر سکیں گے، اس لیے کہ ہمارا اس پر عبور ہو جائے گا. کیسے عبور ہوگا؟ نمبر 1 فوکسڈ ہوں گے. نمبر 2 قرآن کو اتنا سمجھ چکے ہوں گے کہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے یہ جان لیں گے کہ مالک کیا چاہتا ہے. اور یہ کیسے آئے گا؟ مسنگ لنک. تو مسنگ لنک کو چلیے اب مجھے لفاظی کرنا نہیں آتی. مسنگ لنک کو آپ کیا کہتی ہیں سادہ زبان میں؟ پاکستان سے جب میں آئی جی، کنیکشن. ایگزیکٹلی مسنگ لنک کو کنیکشن کہتے ہیں.
کہ اگر اس کو کنیکٹ کر لیا جائے, اس کو کنیکٹ, جی کچھ کہا آپ نے؟ اچھا کوئی بات نہیں. تو کنیکشن کیسے ہوتا ہے مسنگ لنک کا, کہ جو آپ کے پاس نالج ہوتی ہے, اور نالج سب کے پاس ہوتی ہے, اس کو پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرنا, یعنی اس کو کیا کہتی ہیں آپ, پرابلم سالونگ, کہ میری زندگی میں یہ پرابلم آئی ہے تو اب میں اس کو اسلام کی روشنی میں کیسے سالو کروں گی. تو نالج ہمارے پاس ہوتی ہے, ہم میں سے کس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا, کس نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوا ہے نا, لیکن ہم اس کو پلگ ان نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی آ کر بتائے, ہمیں کوئی گائیڈ کرے, اور اگر ہمیں کوئی گائیڈ نہیں کر رہا تو ہمارے پاس آپشن ہے, آپشن نہیں ہے. آپشن اگر ہوتا تو امام اس 21 برس کے لڑکے کو واجب القتل نہ قرار دیتے جو شریعت کے امور سے نابلد ہے. سنا ہوا ہے نا آپ نے, سب نے سنا ہوا ہے کہ امام کے زمانے میں اگر کوئی 21 برس کا لڑکا ہے, جوان ہے, اور اس کو شریعت کے احکام نہیں معلوم ہے تو وہ امام کی تلوار سے قتل ہوگا. تو شریعت کو, جو میں بار بار کوشش کر رہی ہوں اپنے آپ کو سمجھانے کی, کہ شریعت کو سمجھنا ہے, شریعت کو عمل میں لانا ہے, شریعت کو پلگ ان کرنا اپنی پریکٹیکل لائف میں. میرے اور آپ کے پاس آپشن نہیں بچا ہے. میں نے یہ موضوع جو منتخب کیا ہے بظاہر گناہان کبیرہ ہے, لیکن در حقیقت بیک آف دا مائنڈ میں جو سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ کیسے میں اپنے آپ کو منتظرین امام زمانہ میں شامل کر سکتی ہوں. اور یقیناً یہی آپ بھی چاہ رہی ہیں. ہر وقت آپ الجل کہتی ہیں نا, تو خلوص دل سے کہتی ہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کوئی ریاکاری کر رہی ہیں, لیکن الجل کہنے کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں ایک دم آ جاتی ہیں کندھے پر. اور ان میں پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ گناہوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. دوسرا اسٹیپ کیا ہے کہ اب اس کو ریکٹیفائی کریں, یعنی کہ استغفار. تیسرا اسٹیپ کیا ہے, ان کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کریں. اسے آپ کیا کہیں گی, اس کو آپ کہیں گی تقویٰ. سمجھ میں آ رہی ہے اسپائرل, آپ کے دماغ میں بن رہی ہے اسپائرل. تو ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے, اور قرآن کو سمجھنے کی بہت آسان, بہت اچھی طریقہ یہ ہے کہ مختلف الفاظ لے لیا, اس لیے اب ہمارے پاس کمپیوٹر کی سہولت ہے, تو کوئی مشکل کام نہیں, ہم سارے وقت کمپیوٹر پہ سرچ کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی مجھے کھانا کھانے جانا ہو تو میرے پاس ایٹنگ پلیسز, حلال پلیسز نیئر می, یہی لکھنا ہوتا ہے نا, خالی لکھتے ہیں حلال, اور اس کے بعد جملہ وہ مکمل کرتا ہے. تو پھر قرآن کو سرچ کرنے میں کیا پرابلم ہے, آپ کو ایک لفظ لے لیں, ضروری نہیں کہ آپ اس دن 10 آیتیں پڑھیں, بلکہ ہو سکتا ہے آپ ایک لفظ اٹھا لیں کہ اللہ نے اس کو کتنی جگہ استعمال کیا ہے, آپ کے پاس فریکشن آف اے سیکنڈ میں جواب آئے گا. آپ صرف لکھیں توبہ, ہاؤ مینی ٹائمس ورڈ توبہ از یوزڈ ان قرآن, وہ آپ کے سامنے پوری لسٹ دے گا. وہ کافر گوگل جس کا ہم مذاق اڑاتے ہیں, وہ بے دین گوگل ہمیں دین کی راہ دکھا دے گا. تو دیکھیے ڈیوائس کوئی بری نہیں ہوتی, کوئی ڈیوائس بری نہیں ہے, اس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے. تلوار حسین کے ہاتھ میں بھی تھی, تلوار شمر کے ہاتھ میں بھی تھی, کیسے استعمال ہوئی, حق کے لیے, باطل کے لیے. مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو اتنا زیادہ اندر سے جھنجھوڑتے رہنا ہے کہ کم از کم 2 قدم صحیح میں ان 10 دنوں میں امام کے نزدیک ہو جاؤں. جو پوری شب عاشور آپ جاگنے کی کوشش کریں گی, اگر آپ کے پاس کوئی ایم نہیں ہے, اگر آپ کے پاس ہدف نہیں ہے, آپ سے جاگنا بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے ابھی سے یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی کہ میں شب عاشور ان چیزوں پہ سرچ کروں گی, میں یہ دیکھوں گی کہ جہاد کا لفظ کتنی دفعہ استعمال ہوا, کتنے کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ان آیتوں میں, اور آپ نے اتنی مجلسیں سنی ہوئی, آپ سب پرو ہیں کہ ان آیتوں میں میں کون سی آیت پڑھتی ہوں, سنتی ہوں امام حسین سے ریلیونٹ. تو آپ کو حسین کا کیریکٹر قرآن میں نظر آ جائے گا, اور جہاں نظر آئے گا تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ حسین تنہا نہیں کھڑے ہیں, اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہو رہے, جو گرامر یوز ہو رہی ہے, وہ گرامر مور دین 2, ایک حسین, دوسرے اصحاب حسین,
کربلا میں جو تھے تیسری آپ، یعنی کہ منتظرین امام زمانہ شامل ہوں گے. تو ہم کن الفاظ پہ سرچ کریں گے؟ اپنے ذہن میں لکھ لیجیے، میں تھوڑے سے سجیسٹ کر دیتی ہوں آپ کو. آپ نے جہاد کر لیا، پھر آپ نے فوز عظیم کر لیا، پھر آپ نے تقویٰ کر لیا، پھر آپ نے استغفار کر لیا. یہی 4 الفاظ بہت سوچنے کے لیے. رسول اللہ کیسے قرآن کو بتاتے تھے؟ آپ ایک دفعہ پڑھتے تھے آیتوں کو جو بھی نازل ہوتی تھی جس وقت وحی پر، وہ ایک الگ سیکشن ہوتا تھا کہ وہ تو جیسی نازل ہوئی ویسے ہی شیئر کرنی ہے. لیکن دوسرا عمل آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کے جو اصحاب روز آپ سے ملنے آتے تھے، آپ ان کو فقط 10 آیتیں دیتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتے. آپ سوچئے اگر کسی چیز کی تفسیر زبان رسالت کر رہی ہے تو وہ تو آنی ہی سمجھ میں ہے. تو پھر سارے صحابی ایکول ہونے چاہیے تھے نا، کیوں نہیں ہوئے؟ جی فہم صحیح نہیں تھا، پرسیپشن صحیح نہیں تھا. جو وہ لے رہے تھے اس کو جذب نہیں کر رہے تھے، اس کو اپنے انٹلیکٹ میں پروسیس نہیں کر رہے تھے. اور انٹلیکٹ میں پروسیس کیوں نہیں کر پا رہے تھے؟ اس لیے کہ ان کے دماغ میں یہ تھا ہی نہیں کہ یہ سنا ہے تو اس پہ عمل بھی کریں گے. یہی میں کر رہی ہوں نا، رائٹ؟ کہ میں سن تو رہی ہوں اور بہت بہت سر بھی دھن رہی ہوں کہ کیا پرفیکٹ کلام ہے خدا کا. تو خدا کا کلام تو پرفیکٹ ہی ہوگا نا، لیکن مجھے کیا کرنا ہے اس کے اندر؟ یاد رکھیے قرآن کا آخری لفظ کیا ہے؟ والناس، رائٹ؟ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے مجلس آپ لوگ پڑھ رہی ہیں، سب پتہ ہے آپ کو صرف اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے. والناس مین، انسان، او پیپل، رائٹ؟ میں اور آپ انسان ہے نا. تو اللہ نے اپنا کلام کس لفظ پہ اینڈ کیا؟ آخری فائنل کال کس کو دی؟ ہم سب کو دی ہے، جو عقل رکھنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، جو شعور رکھنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، جو دامن اہل بیت سے متمسک ہوتے ہیں حکمت کے ذریعے، عمل صالح کے ذریعے. آپ کے امام شہر حکمت کا دروازہ ہیں. اگر حکمت نہیں ہے تو امام علی کے پاس نہیں پہنچ سکیں گے. حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت کے مطلب ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کو اپنی لائف میں پریکٹیکلی سٹارٹ کر دینا. تو آج سے ہم قرآن کیسے پڑھیں گے؟ سمجھ کر پڑھیں گے، فہم کے ساتھ پڑھیں گے. اور آپ نے وعدہ کیا ہوا نا، مجھے یاد ہے آپ لوگوں کو وعدہ اپنا، بھول گئی کیا تھا وعدہ؟ ہم قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھیں گے چہلم تک. ہر ایک انڈیویجول پڑھے گا، ہر ایک اپنے اپنے طور سے پڑھے گا، جب فرصت ملے گی پڑھے گا. اور چہلم پر اپنے آقا کے سامنے ہدیہ کریں گے. جب آپ زیارت اربعین پڑھیں گی، یاد رکھیے زیارت اربعین پورے سال میں ایک ہی بار پڑھنے کے لیے تاکید کی. ویسے تو آپ روز پڑھیے، لیکن اس دن پڑھنے کی تاکید ایمان کی علامت ہے. آپ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرنے کے لیے زیارت اربعین پڑھتی ہیں. اس وقت آپ وہ قرآن ہدیہ کیجئے گا. امام حسین کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کے لیے قرآن پڑھوا رہی ہیں. امام حسین کے ذریعے پڑھوا نہیں رہے، ان کے ذریعے خود سمجھ رہے ہیں. اور ان کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ ہمیں بڑی لالچ ہے، ہم بہت لالچی لوگ ہیں. ہمیں لالچ ہے کہ ہم حسین کے ذریعے اپنے آپ کو ایلیویٹ کریں، ہم حسین کے ذریعے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، تاکہ جب پھسلنے لگے تو حسین سہارا دے دیں، روک لیں، واپس نہ جانے دیں. بس حسین کو اپنے دل و دماغ میں بسا لیجیے. حسین نے اللہ کے جمال کو روزے عاشور مینیفیسٹ کیا تھا. کیسے کیسے بھٹکے ہوئے آ رہے تھے ان کے پاس. 39 لوگ آئے تھے نا، ہور کے آگے پیچھے، 40 میں 1 کپ، رائٹ؟ سب کو معاف کیا تھا حسین نے. کیوں؟ اس لیے کہ دین کی معرفت کر کے آئے تھے، جان لٹا دینے کے لیے آئے تھے.
اپنے آپ کو خون حسین میں غلطہ کرنے کے لیے آئے تھے. یہی جذبہ میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے. جب یہ جذبہ ہوگا سچائی کے ساتھ تو حسین تو آپ کے دل کو دیکھتے ہیں. کل آپ نے حدیث سن لی نا کہ حسین اپنے مجلس میں آنے والوں کے دلوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہ صرف دلوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے درود پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیا حسین کا درود مسترد ہوگا؟ میں آپ کے سامنے آیت پیش کرتی ہوں. سورہ نوح والیوم 29 آیت نمبر. سورہ نوح 71 71ویں سورہ ہے. اور یہ جو چند آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گی 10 11 12 3 یہ آیتیں آپ آرام سے تلاش بھی کر سکتی ہیں. اور یہ آیتیں جو ہیں یہ کس وقت امام علی نے ریفر کی تھی. بہت مشہور روایت ہے. میں بالکل اس کو ایک جملے میں سناؤں گی کہ امام کی خدمت میں اس دن کئی لوگ اپنے ڈفرینٹ پرابلمس لے کر آئے تھے. کسی کے پاس اولاد نرینہ نہیں تھی, کسی کے پاس اس کے یہاں وہ زمینداری کرتا تھا اور آبویسلی بہت لوگ یہی کرتے تھے. باغ تھے, زمینداری تھی, بارش نہیں ہوئی تھی, قحط تھا, ٹھیک ہے. اور ڈفرینٹ پرابلمس جب وہ لے کر آ رہے تھے تو صحابی نوٹ کر رہے تھے جو مستقل بیٹھے ہوئے تھے کہ امام ہر ایک سائل کو کی پرابلم کا ایک ہی سلوشن دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں استغفار پڑھو استغفار پڑھو. ایک صحابی نے جب دیکھا کہ ایک ہی جواب جا رہا ہے تو انہوں نے پوچھا مولا آج کیا بات ہے, آپ استغفار پہ بہت زور دے رہے ہیں. امام علی نے یہ آیتیں پڑھی تھی, میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. اور کہا اپنے پروردگار سے استغفار کرو کہ وہ بہت بخشنے والا غفار ہے, وہ تم پر موسلا دھار پانی برسائے گا اور اموال یعنی مال کی جمع پلورل, مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں قرار دے گا. تو ہر سلوشن پرابلم اس میں آ گئی نا, لاولدی بھی آ گئی, اولاد کی نرینہ کا بھی آ گیا, اور قحط بھی آ گیا, اور سب کچھ آ گیا نا اس کے اندر, بے برکتی بھی آ گئی. امام نے کیا دیا؟ ون ورڈ, استغفار کرو. ہوتا کیا اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے؟ اس کے پیچھے فلسفی یہ ہمیں گناہ نظر نہیں آتا لیکن گناہ کا امپیکٹ نہ صرف ہمارے اوپر ہوتا ہے, ہماری سوچ پر ہوتا ہے, ہمارا اورا ڈم ہونے لگتا ہے, یعنی ہمارے وجود میں جو نور ہے وہ مندمل ہونے لگتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے رحمت کے جو ہمارے ارد گرد فرشتے ہوتے ہیں ان کو دور کرنے لگتا ہے. اس لیے کہ گناہ نجاست ہے, گناہ گندگی ہے. ایسے ہی نہیں کہا کہ صفائی نصف ایمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک گندے رہتے ہیں فرشتے قریب ہی نہیں آتے. فرشتوں کو جو چیز سب سے زیادہ پٹ آف کرتی ہے وہ ہے نجاست. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لباس پر اگر کوئی تمہارے چھینٹ پڑ جائے, نجاست لگ جائے, اسے فوراً دھو کے پاک کرو. اسی طرح جب ہم اپنی نجاست کی کنڈیشن فار اینی گڈ ریزن سارے ویلڈ ہیں, نجس ہوتے ہیں تو جیسے ہی طہارت محسوس ہوتی ہے کہ اب ہو گئی ہے فوراً جا کر اپنے آپ کو نجاست سے ہٹا دو. کیا فائدہ ہو رہا ہے اللہ کو؟ اس کا نور تو نہیں کم ہو رہا نا. ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہے کہ ہمارے گناہ ہماری نیکی سے اللہ کو فائدہ ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے, ہمارے گناہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے, ہماری نیکی سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے. جب فرشتے ہٹ جاتے ہیں تو کون آتا ہے؟ شیطان آ جاتا ہے. اور شیطان ایک ہے, ہمیں نہیں پتا. اگر ہماری نیکیوں سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے گناہوں سے شیطان قریب آتا ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ پیدا ہوتے, میں نے اس کو حدیث لکھی تھی, قریب آتے ہیں. شیطان آلریڈی بہت ہیں, ہم سے زیادہ ہیں. تو عزیزان محترم, طہارت کیسے آئے گی؟ استغفار سے آئے گی. اور استغفار ہم اتنا سا بھی کرتے ہیں اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے, اس لیے کہ وہ رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, غفار ہے, تواب ہے, اواب ہے, اس کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. اور وہ اس چیز پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے اللہ تعالیٰ. قرآن میں آپ دیکھیے گا, ایک ورڈ اور دے رہی ہوں آپ کو, اللہ سے ملاقات, اللہ سے ملنا. وہ چاہتا ہے جب میرے بندے میرے پاس آئے نا
تو یہ پاک صاف ہوں, یہ نیک ہوں, ان کا نام عمل میں ان کے سیدھے ہاتھ میں دے سکوں, میں انہیں جہنم میں نہ ڈالوں. جبکہ خود ہی اپنی کتاب میں فرماتا ہے, ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے گویا ایک بڑی تعداد انسانوں کی اور جنوں کی اس لیے پیدا کی ہے کہ وہ جہنم میں جائیں. آیت نمبر 179, سورہ نمبر 7 آراف, سورۃ الآراف ہے, 7 چیپٹر ہے, آیت نمبر 179. اور یقیناً ہم نے انسان اور جنات کی ایک کثیر تعداد کو گویا جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. اب آپ سنیے کیوں, کیا اللہ میرے کو شوق ہے کہ ہمیں جہنم میں ڈالے؟ ہے شوق؟ نہیں. ہم جائیں گے اپنی وجہ سے, اور وہ وجہ بھی بتا دی اللہ تعالیٰ کی. ہر بات میں نے کہا نا بہت سمپل ہوتی ہے. ہم نے یقیناً انسان اور جنات کی ایک کثیر تعداد کو گویا کا مطلب ہے لگتا ہے صحیح ہے, مطلب پیدا نہیں کیا, لیکن جتنی تعداد جائے گی جہنم میں, اس کے بعد اللہ کہتے ہیں شاید لگتا ہے ایسے کہ یہ سب کو ہم نے جہنم کے لیے بنایا. کیوں بنایا؟ ان کے پاس دل ہے مگر سمجھتے نہیں. کیا نہیں کرتے؟ فوکس نہیں کرتے. دل کیا کرتے ہیں؟ دل آپ کو مشورہ دیتا ہے نا یہ کرنا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس ہدایت آئی ہے لیکن یہ دل میں سے سمجھتے نہیں. ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں. آیت نمبر 179 سورہ آراف. کان ہے مگر سنتے نہیں. اور اس کے بعد جو بات کہی ہے, یقین کیجئے اپنے آپ سے گھنانے لگے. یہ چوپایوں جیسے ہیں, یہ جانور جیسے ہیں, they are animals. لیکن پھر خدا کو خیال آتا ہے اور فرماتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اور یہی لوگ اصل میں غافل ہیں. میری 8 دن کی مجلس اس ایک آیت میں ہو گئی نا. یہی تو بات کر رہی ہوں نا میں آپ سے. اور یہ میں بات آپ سے نہیں کر رہی, یہ میں اپنے آپ سے کر رہی ہوں, اپنے نفس سے کر رہی ہوں. کتنے غافل ہیں ہم. دل ہے مگر سمجھتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم فوکس نہیں ہیں اپنی آخرت میں لقاء اللہ سے, اللہ سے ملاقات کی تیاری نہیں کر رہے ہیں. آپ یہاں آتی ہیں کتنی تیاری کرتی ہیں؟ آدھا گھنٹہ, 20 منٹ, 15 منٹ, رائٹ؟ ایسے ہی اٹھ کے آ جاتی ہیں؟ نہیں. برش کریں گی, منہ دھوئیں گی, پاک ہوں گی, وضو کریں گی. کون بغیر وضو مجلس میں آتا ہے؟ مجھ سے میری ایک بات ہو رہی تھی کسی صاحبہ سے, نان شیعہ سے, تو وہ کہنے لگی کہ آپ لوگ وضو واجب ہے نا آپ لوگوں کے لیے مجلس میں جانے کے لیے. میں نے کہا نہیں واجب نہیں ہے, اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے. اس لیے کہ وہ پاکیزہ ہستیاں آتی ہیں, ان کے پاس کیسے بیٹھیں گے؟ اگر ہم ناپاک ہیں یا وضو نہیں کیا ہوا ہے ہم نے, تو ہماری طہارت کم ہو جائے گی نا. اس لیے ہم باوضو آتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ عبادت گاہ ہے, ہمارے لیے فرش عزا وہ مقدس ترین مقام ہے جسے ہم بارگاہ معصومین کہتے ہیں. عزیزوں, جتنا سوچ, جتنا عمل, جتنا کردار, جتنا لباس پاکیزہ ہوگا, ہمیں ہر صورت میں ہر لمحے اپنے آپ کو اتنا پاک رکھنا ہے کہ اگر ملک الموت آ جائے تو اس سے یہ نہیں کہ پلیز 1 منٹ رکیے گا میں پاک ہو کر آتی ہوں. درود پڑھی محمد علیہ. اب ایک اچھی والی درود, اچھا والا. دل کی تسلی کے لیے میں آپ کو ایک اور اچھی سی آیت بتاتی ہوں. جب آپ ایسی آیتیں سنا کریں نا جس میں خوشخبری ہو تو اس میں خوش ضرور ہوا کیجیے, اس لیے کہ آپ کے امام رضا علیہ السلام بھی کرتے ہیں. آپ جب آیت رحمت آتی تھی صلی اللہ جب کوئی آیت رحمت آتی تھی تو ٹھہرتے تھے اور خدا کا شکر ادا کرتے تھے کہ پروردگار یہ خوشخبری تو نے مجھے سنائی. اسٹرگل کرتے تھے نا, محنت کرتے تھے اپنے آپ کو تقویٰ پہ رکھنے کے لیے. تو جب یہ خوشخبریاں سنتی ہیں تو خوش ہوا کیجیے. اور جب آپ دیکھتے تھے کہ کوئی چیز
جہنم کے بارے میں بتائی جا رہی ہے تو آپ رک کر استغفار کرتے تھے. گو کے معصوم تھے لیکن ہمیں بتا رہے تھے کہ خدا کے غضب سے ڈرنا کتنا ضروری ہے. یہ آیت ہے سورہ نحل کی. سورہ نحل کی 16 چیپٹر ہے یہ, اور اس کی آیت ہے 32. ٹھیک ہے, 32ویں آیت. یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ نجاست کفر سے پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں. جب ہم مستقل پاک رہنے کی کوشش کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا نا. فرماتا ہے پروردگار یہ جب ان کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں تو یہ نجاست کفر سے پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں, اور فرشتے ان سے کہتے ہیں سلام علیکم, اللہ کی رحمت تم پہ نازل ہو. تو اب اگر فرشتے نے سلام کر کے روح کھینچی تو مسئلے حل ہو گئے, رائٹ. جو تھوڑے بہت ہوں گے گناہ, اس کا مطلب ہے وہ بخش دیے گئے ہیں. سلام علیکم, اور اس کے بعد آیت بڑھتی ہے. پھر فرشتے کنٹینیو کریں گے اپنا کلام اور کہیں گے جو نیکیاں تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کا صلہ جنت ہے, اور بلا تکلف چلے جاؤ. یہ دیکھیے آیتیں ہیں, یہ میں اپنی طرف سے خوشخبریاں نہیں سنا رہی ہوں آپ کو دل خوش کرنے کے لیے کہ اگلے سال بھی آپ مجھے سنتے رہیں. درود پڑھیں. حسین کے قریب آپ آتی ہیں, معرفت کا سفر شروع ہوتا ہے, فوکس کا سفر شروع ہوتا ہے. حسین کی تکلیف سنتے ہیں, اپنے گناہ یاد آتے ہیں. کم از کم ہم حسین کو تکلیف نہ دیں, کم از کم ہم گناہ پر اصرار نہ کریں. اب میں ایک واقعہ بتاؤں گی, اسے آ گیا دماغ میں, لیکن میرا مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے. تنقید اس لیے نہیں کر سکتی کہ میں بھی بہت ساری ایسی باتیں کرتی رہتی ہوں, تو میں ججمنٹل نہیں ہوں. واقعہ ایک شخص تھا, بہت تمنا کرتا تھا, بہت تمنا کرتا تھا, کربلا میں رہتا تھا اور بہت تمنا کرتا تھا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے وقت پر موجود ہوتا. جیسے میں اور آپ کہتے ہیں نا یا لیتنی کاش موجود ہوتے روزے عاشور, تو امام کے تیر اپنے بدن پر لیتے. وہ بھی کہتا تھا, بہت خلوص سے کہتا تھا. ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ وہ میدان کربلا میں موجود ہیں اور وہاں کے اوپر جنگ ہو رہی ہے, امام تنہا جنگ کر رہے ہیں اور تیر آ رہے ہیں. تو وہ جا کے امام کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے یہ سوچ کے کہ اب جو تیر آئے گا نا وہ میں اپنے پڑھ لوں گا. پہنچتا ہے وہاں پہ, اور جب پہنچتا ہے تیر آتا ہے. جیسے ہی تیر آتا ہے وہ ایک دم ڈچ کر جاتا ہے, نیچے بیٹھ جاتا ہے. اور جب وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے تو وہ مڑ کے دیکھتا ہے امام کے تیر لگ چکا ہوتا ہے اور خون بہ رہا ہوتا ہے. آنکھ کھل جاتی ہے, بہت روتا ہے, بہت روتا ہے, بہت زیادہ روتا ہے. اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی خلوص سے تو میں آرزو کر رہا ہوں, تو کیوں میں نے ایسا کیا, میں کیوں ایسا ہو گیا. خیر چپ رہتا ہے, ڈر کے مارے کسی سے بات نہیں کرتا. یہی خواب وہ ایک دو دفعہ اور دیکھتا ہے. اس کے بعد وہ وقت کے جو عالم ہوتے ہیں ان کے پاس جاتا ہے, ان سے کہتا ہے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا, بخدا میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے بتا رہا ہوں کہ میں امام کے تیر اپنے سینے پہ لینا چاہتا ہوں, تو یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا تمہیں حقیقت بتائی ہے مولا نے, اس لیے کہ تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے. تم دعویٰ کر رہے ہو تمہارے اندر طاقت نہیں ہے. اس نے کہا کیوں نہیں ہے, میں بہت خلوص سے کہہ رہا ہوں. انہوں نے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تم تو شیو کرے ہوئے ہو, تمہاری داڑھی نہیں ہے. تو اس نے کہا یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے. ان عالم نے کیا جواب دیا, انہوں نے کہا جب گناہ صغیرہ پر کو معمولی سمجھا جائے تو وہ کبیرہ بن جاتا. کم از کم اتنی تو حیا کرو کہ جب تم کربلا میں کی سرزمین پر ہو تو گناہوں سے اپنے کو بچاؤ. عزیزاروں حسین آتے ہیں, یہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو ملنے جاتا ہے حسین کی زیارت کرنے جاتے ہیں, بلکہ زیارت کیا کرنے جاتا ہے, اپنے گھر میں بیٹھ کے حسین کو یاد کرتا ہے, حسین اس سے ملتے ہیں. لیکن پھر حسین ہم پر بھی تو نظر ڈالتے ہیں. ہمیں اپنے گناہوں پر اصرار کو چھوڑنا پڑے گا. میں یہ نہیں سمجھتی کہ ہم گناہ بالکل چھوڑ دیں گے, خدا ہمیں توفیق دے, لیکن بہرحال یہ اسٹیپس ہیں, بیبی اسٹیپس ہیں. کرنا کیا ہے, پہلے گناہ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. بس میں آپ کو 3 گناہ بتاؤں گی گناہ کبیرہ کے, اور میں گفتگو آگے بڑھوں گی. کل تک میں نے آپ کو بتایا تھا
LGBT کے بارے میں, LGBTQ کیا مصیبت ہے, کیا بلا ہے, اس کو ضرور آپ ٹائپ کیجیے گا قرآن میں اور اس کی آیتیں نکالیے گا تاکہ یہ آیتیں آپ خود سمجھ سکیں, ان کا بیک گراؤنڈ سمجھ سکیں. انہیں اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. بچوں سے ان سبجیکٹس پہ بات کرنا انتہائی ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ جب تک بچوں کو پتہ نہیں چلے گا, اس لیے کہ بچے جہاں پہ اب سانس لے رہے ہیں, جہاں تربیت پا رہے ہیں, دن کا جو پریکٹیکل لائف کا ٹائم ہوتا ہے 8 گھنٹے وہ گزار رہے ہیں نا. آپ کے پاس تو تھک کر آتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں. اگر آپ نے قرآن کے ذریعے ان چیزوں کی حرمت نہیں دماغوں میں ڈالی, کل کو یہ ایک نارم بن جائے گا, جو کہ ابھی کافی حد تک بن چکا ہے نا. باپ جب کسی بچے کو کہتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں بٹ یو نو دے آر میڈیکلی انفٹ. ارے بابا اگر میڈیکلی انفٹ ہیں, مجھے تو میڈیکل نہیں پتا نا, لیکن میرا دماغ یہ بتاتا ہے کہ اگر میڈیکلی انفٹ ہے تو اللہ پھر عذاب نہیں دے سکتا. سمجھ رہی ہیں نا آپ بات؟ خدا کسی ایسے پر عذاب دے گا جو کہ اس کی اسکل ہی نہ رکھتا ہو. تو جب تک آپ یہ آیتیں نہیں پڑھیں گی, ان کا عذاب نہیں پڑھیں گی, ان کے اوپر سختی نہیں پڑھیں گی, آپ بچوں کو نہیں بتا سکیں گی. اور اب آپ نے ہی بتانا ہے. آپ کو ہی, جس طرح سے آپ نے جھوٹ بولنا برا ہے, زنا کرنا برا ہے. زنا کا پہلا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ زنا کی بڑی سخت سزائیں ہیں. پہلا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ موت قریب آ جاتی. دوسرا امپیکٹ اچھی موت نہیں ملتی. تیسرا امپیکٹ چہرے کی رونق چلی جاتی. چہرے پہ فاؤنڈیشن اور جو لگا کر بھی چہرہ خوبصورت کر لیا جائے تو بھی کیا اٹریکٹ کرتا ہے؟ یہ تو خدا کا نور ہے. یہ حسن کیا ہے؟ طہارت کے عوض ملتا ہے نا, تو وہ پھر اللہ دیتا ہے, چاہے میک اپ ہو نہ ہو, خدا اٹریکشن دیتا ہے. اس کے بعد کی بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں, لیکن ہمارے یہاں زنا کو کتنا عام کر دیا گیا ہے اس سوسائٹی میں. اس سوسائٹی میں اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ اب ہمارے بچے بھی متاثر ہونے لگے ہیں, اور وہ بھی کہتے ہیں شادی کی کیا ضرورت ہے, شادی تو ذمہ داری کا نام ہے. شادی سے گھبرانے لگے, شادیاں نہیں کرتے. اور ایک دوسرا نسخہ اور بتا دیا گیا ان کو, اب میں اس کا نام نہیں لوں گی ورنہ آسانی کا. یہ جو فہرست ہے گناہان کبیرہ کی, یہ کیا بتا رہی ہے؟ جد و جہد کرو, جہاد بن نفس کرو, اسٹرگل کرو, محنت کرو, اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اپنی خواہشوں کو اس وقت تک کنٹرول کرو جب تک کہ تمہارے لیے کشائش نہ ہو جائے. سورہ نور میں بالکل صاف لکھا ہوا ہے کہ اور اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے. صبر کا آپشن نہیں دیتے, اس لیے کہ صبر کا آپشن جب دیں گے تو اگلے دن بچے سننے نہیں آئیں گے. مجمع تو لگانا ہے نا. تو جب آپ کو پتا چل گیا کہ ہر چیز میں کمرشلزم آ گئی ہے, تو اب آپ نے خود اپنی ذمہ داری کو سنبھالنا ہے, سمجھنا ہے, فوکس ہونا ہے, قرآن کو سمجھنا ہے, اور قرآن کو درود پڑھی محمد علی. زنا کے بعد اگلا گناہ کبیرہ کیا ہے؟ پاک دامن پر تہمت لگانا. پاک دامن یعنی کوئی کسی نے گناہ نہ کیا ہو, خصوصاً ایڈلٹری کا نہ کیا ہو, اس کے اوپر جھوٹی تہمت لگانا. اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ نان ججمنٹل ہو جائیے. جو نہیں ہو سکتے, ہر وقت جج کرتے رہتے. میں اختیار رکھتی ہوں کہ میں آپ کو برا بھی کہہ سکوں, میں آپ کو سزا بھی دے سکوں. کیا میں رکھتی ہوں اختیار؟ نہیں, خدا جج کر رہا ہے, خدا نے شریعت دے دی ہے, شریعت کو جاننا چاہیے. ہاں امر بالمعروف نہیں یعنی المنکر ضرور ہے, لیکن اپنی طرف سے یہ سوچ لیں کہ وہ تو ایسی ہے, وہ تو ویسا ہے. تہمت لگانے سے بچیں کہ نہ جانے کس وقت کی تہمت, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تہمت لگانے والے پر بہت غضبناک ہوتا ہے, اور اس کی بھی بہت بڑی سزا ہے. آگے بڑھیے. اگلا گناہ کیا ہے؟ اگلا گناہ ہے خدا کے مکر سے نہ ڈرنا. اب یہاں مکر یہ اردو والا مکاری نہیں ہے, بلکہ مکر یہ ہے کہ جو کرتی ہیں آپ اس کی جزا اس دنیا میں ملے گی, اس کی سزا اس دنیا میں ملے گی. تو اللہ کی تدبیر کے آگے اپنی تدبیر نہ اڑانا. یہ چیز
اب میں اس کو کس طرح سمپلیفائی کروں؟ اللہ کی اپنی ایک اسکیم ہے، ٹھیک ہے، وہ اسکیم کس طرح سے امپلیمنٹ ہوگی؟ جب میں رولز کے حساب سے چلوں گی جو اللہ نے شریعت نے دیے ہیں، اور جہاں میں اپنی عقل لڑانے لگوں گی. سب سے سمپل ترکیب کیا ایگزامپل کیا ہے؟ ریلیشن شپ، ہمارے آپس کے رشتے، تعلقات. مجھے آپ اچھی لگتی ہیں تو تعلقات بہت اچھے، مجھے آپ نہیں پسند آ رہی تو اب جو ریلیشن شپ کا حق ہے اس کو تو چھوڑ دیا اور اپنی طرف سے مکاریاں، اس سے دل برا کر دیا، اس کے سامنے برائی کر دی. میں آپ کو بتاؤں، مجھے جو سب سے زیادہ چیز بادر کرتی ہے لوگوں کو دیکھنے میں اور اپنے آپ کو بھی دیکھنے میں آبویسلی، کہ جب کوئی کسی کی تعریف کر رہا ہوتا ہے نا، آپ غور کیجیے گا، جب کوئی کسی کی تعریف کرے فلاں کی یہ چیز بہت اچھی ہے، تو جو سننے والا ہوتا ہے اگر اس کے اندر ہرس ہے، حسد ہے، کچھ نہ کچھ بولے گا اور کچھ ایسا بولے گا کہ اس کام کی جو ویلیو ہے وہ ختم ہو جائے. فرض کریں کوئی میرے سامنے میری بہو کی تعریف کرو کہ وہ بہت اچھا پکاتی ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ، واقعی اچھی بچی ہے. لیکن میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میری بیٹی بھی اچھا پکاتی ہے. تو میں نے فوراً بتا دی کہ اگر اچھا پکا رہی ہے تو کیا مسئلہ ہے، اور بھی لڑکیاں پکاتی ہیں اور میری بیٹی تو اس سے بھی اچھا پکاتی ہے ڈیفینیٹلی. فلانی نوحہ بڑا اچھا پڑھتی ہے، ہاں ہاں وہ بھی پڑھتی ہے. یہ کمپٹیشن میں کیوں ہے؟ یہ ریس میں کیوں ہے؟ سب نے مر جانا ہے، سب نے اٹھنا ایک ساتھ ہے. اور اس وقت جب اللہ بتا رہا ہوگا نا کہ اس نے اس کے پتہ کاٹا، اس نے اس کے لیے اسکیم کری، بڑی شرمندگی ہوگی. سب سے زیادہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار کے لیے ضروری چیز ہے، وہ اپنے ریلیشن شپس میں عدل کرنا ہے. یاد رکھیے، یہ آپ کو بہت معمولی لگے گا لیکن یہ ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اس لیے کہ میری اور آپ کی کیپیسٹی اپنے ریلیشن شپس میں ہی ہے. ہم کون سے بہت بڑی ہائی فائی لوگ ہیں کہ ہم سے ذمہ داریوں کا حساب لیا جائے گا؟ ہم سے یہی حساب لیا جائے گا. اور ہمارا دین کیا بتاتا ہے کہ اگر کسی نمازی کی چپل پر اپنی چپل رکھ دی اس کا بھی کفارہ دینا پڑے گا. ڈو یو گیٹ اٹ؟ کتنی احتیاط بتائیے نا. تو ہمیں اپنے ریلیشن شپ سے عدل شروع کرنا پڑے گا اور امام اس کو اکنالج کریں گے. اگلا گناہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ سے متعلق ہے، رحمت الہی سے مایوس ہو جانا. کہ اللہ کشائش کرے گا، اللہ آسانی کرے گا، بجائے اس کے ہم یہ سمجھ لیں کہ اب حالات بہتر نہیں ہو سکتے. کبھی بھی یہ نہ سوچیے گا، اس لیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. اور یہاں پہ تو یہ نمبر 14 میں آ رہا ہے، لیکن ایک لسٹ اور اس میں دی ہوئی ہے جس میں یہ نمبر 2 پر ہے، رحمت الہی سے مایوس ہونا. پہلا شرک اور اس کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. کبھی خدا سے جتنا غصہ آ رہا ہے، جتنا پریشر ہے، نہیں ہو رہی نا دعا پوری، تو اللہ ہی سے شکایت کرے. امام حسین کیا کر رہے تھے؟ اپنے حال کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں، یہ میری نانا کی امت جس کو میری حفاظت کرنی چاہیے تھی اچھا سلوک نہیں کرتے. دیکھا آپ نے کس سے شکایت کی؟ اللہ سے. اپنی شکایت، اللہ کی شکایت دوسروں سے نہیں کی. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ دیکھو یہ رسول کی امت ہے، میرے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے. نہیں، اللہ سے کہا کہ آپ پروردگار تو دیکھ رہے نا. تو عزیزو، اللہ سے رابطہ گفتگو کے ذریعے ہر وقت بات کیا کیجیے. تسبیح نہ پڑھیں سارے وقت، نہیں پڑھ سکتے نا، کام بھی تو کر رہے تو نہیں پڑھ سکتے. بات تو آپ ہر وقت کر سکتی. یا اللہ تو دیکھ رہے نا، یا اللہ میں یہاں بہت اسٹرگل کر رہی ہوں، یا اللہ میری ہمت جواب دے رہی ہے، مدد کر میری. پھر وہ جو امام حسین نے کہا تھا میری مشکل سے نکلنے کی راہ دکھا، آخری دعا یہی تھی نا، میری مشکل سے نکلنے کی راہ. اللہ سے مدد مانگیے، وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے. اگلا گناہ اللہ کے، اچھا ابھی بہت ملتے جلتے ہیں، ان کو دھیان سے سنیں گے. میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا تھا؟ رحمت الہی سے مایوس ہونا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ ہم دونوں چیزیں بہت کرتے ہیں. اللہ کی رحمت سے بدگمان ہونا. بہت ہی باریک فرق ہے لیکن بہت گہرا ہے. پہلی چیز کیا کہ رحمت سے مایوس نہ ہو، کشائش نہیں آئے گی، نہیں، امید رکھو. دوسری، اس نے کوئی رحمت کی اور ہم بیٹھ کے شکایت کر رہے ہیں. کبھی اپنی دعاؤں کو دیکھا کیجئے، دعائیں ہم کیسے مانگتے ہیں؟ پورا فارمولا.
یا اللہ اس کے ساتھ ایسا ہو جائے تو وہ میرے ساتھ یوں کر دے تو اس کے دل میں یہ ڈال دے. پورا مشورہ دیتے ہیں نا. یا اللہ میرے بیٹے کو جاب مل جائے تو اس کے بعد میرے پاس گھر ہو جائے گا تو پھر میرے پاس گاڑی ہو جائے گا, ہے نا. نہیں, اللہ کی نعمت یہ ہے کہ ابھی بیٹا ہے آپ کے پاس. اللہ کی نعمت یہ ہے کہ بیٹے کو جاب مل جائے گی, رائٹ. تو جو نعمت ہے اس سے تو برا نہیں, یا اللہ تو نے ایسا کر دیا. آپ اکثر سنتی ہیں نا جب لوگ بہت زیادہ بیچارے اپسیٹ ہوتے ہیں تو وہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں, ارے وہ کیوں مر گئیں, ابھی تو ینگ تھی, اللہ نے کیوں ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا, ملک الموت کیوں آ گیا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں اٹھا رہا ہے. ہاں وہ ہمیں بخشش کے ساتھ اٹھائے, یہ دعا کرنی چاہیے, لیکن اللہ کے فعل پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. میں اس کو صحیح طرح سمجھا نہیں پا رہی ہوں, میں اس کو پھر بتاتی ہوں کہ اللہ کی نعمت سے گمان ہونا, یعنی جو ہے اس کو کافی نہیں سمجھنا, اس کو برا بھلا کہنا, اس پر شکر نہ کرنا. درود پڑھیے محمد والے. 17 ظالموں کی مدد کرنا. یہ تو آپ لوگوں کو بہت اچھا پتا ہے. جس طرح آپ لوگ اسرائیلی پروڈکٹس کی بائیکاٹ کر رہے ہیں, یہ مدد تھی نا. ہر فیل پہ یہ دیکھیے کسی ظالم جو ظلم کر رہا ہے, اب چاہے وہ بیچارہ وہاں کا ہو, بیچارہ تو خیر نہیں ہے, یا یہیں کا کوئی ہو, کوئی برائی کر رہا ہے اپنی ساس کی, دوسری اور آگ لگا رہی ہے. ہاں تم نے دیکھا نہیں وہ اس وقت وہ یہ بھی کرنا چاہ رہی تھی. ارے بھائی اس نے نہیں دیکھا تو نہیں دیکھا, ظالم کا ظلم اور بڑھ گیا نا. اب وہ 4 جملے اور کہے گی, ہاں وہ تو ایسی ہیں. ڈونٹ ایڈ. کل کیا ہم نے دیکھا تھا, فساد کس سے بڑا ہے, قتل سے بڑا ہے. فتنہ, فساد فتنہ ایک ہی چیز ہے, رائٹ. فتنہ قتل سے بڑا ہے. تو فتنہ نہ بنیے. آئی ایم سوری, ہم میں اس کی صلاحیت بہت اچھی ہوئی. ہم اتنی مزے میں آنکھ بھڑکاتے ہیں, اتنی معصومیت کے ساتھ. خیر آگے بڑھتے. ظالموں کی مدد نہ کرنا. دوسرے اسٹیپ پہ 18 ظالموں سے میل جول نہ رکھنا. کتنا فوکس کیا ظلم کو خدا تعالیٰ نے. آپ یہ جتنی چیزیں دیکھ رہی ہیں سب ظلم میں آ رہی ہیں نا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہلے مدد سے روک رہا, پھر کہہ رہے میل جول بھی نہیں رکھو. اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کو آپ کیسے بتائیں گے کہ تم غلط کر رہے ہو. امر بالمعروف نہیں انل منکر, لیکن اس کے ساتھ ملنا جلنا نہیں رکھنا. اب اس کی ڈفرینٹ چیزیں ہیں, ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں. پلیز یہ نہ کیجیے گا کہ اپنے نیبر سے ملنا چھوڑ دیجیے. نیبرز کے بھی حقوق ہے. اور ہمارے امام علی سارے وقت انہی کے پاس کام کر رہے ہوتے تھے. بیوی اپنی چادر انہی کے پاس رکھواتی تھی رحم کے لیے. تو ان کے اپنے حقوق ہیں, لیکن اگر وہ ظلم کر رہے ہیں then you need to become very mindful, right. اگلا, جھوٹی قسم کھانا. جھوٹی قسم کھانا سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ کہیں جھوٹی قسم کھا کر کسی کو سپورٹ کرنا ہے اور آپ نے جھوٹی قسم کھا دی, نہیں. اپنی ذمہ داری محسوس کریں. اب آ گیا نمبر 20. نمبر 20 جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا کتنا برا کام ہے. یاد رکھیے کہ جھوٹ بولنے کے لیے مذاق میں بھی اجازت نہیں ہے, تکلف میں بھی اجازت نہیں ہے. آپ یہ نہیں کر سکتی. ڈائریکٹ حدیثیں ہمارے پاس کہ آپ کہیں گئی اور آپ تکلف کرنا چاہ رہی ہیں, آپ کہیں میں کھا کر آئی ہوں, نہیں کہہ سکتی اگر آپ کھا کر نہیں آئی ہیں تو. یہ بھی نہیں کہیے, یہ بھی نہ کہیے کہ ہم بھوکے ہیں, اس لیے کہ امام حسین بھوکے تھے, لیکن امام کے سارے استغاثوں میں یہ ضرور ملے گا آپ کو کہ میں پیاسا ہوں. بھوکا نہیں کہا تھا. کیوں؟ ایک بار بھی نہیں کہا میں بھوکا ہوں. کیوں؟ پانی نیچرل ہے اللہ کی طرف سے, ہر ایک کا حق ہے. لیکن اگر پانی نہیں اور گلا خشک ہے تو کھانا ہوتے ہوئے بھی نہیں کھا سکتے. لیکن اس میں اپنی عزت اور حرمت آ گئی تھی. آپ کو نہیں کھانا کسی کا تو آپ کہہ دیے میرا دل نہیں چاہ رہا. لیکن جھوٹ نہ بولی. جھوٹ ہوتا کیا ہے آپ کو پتہ ہے, پھر وہی بات فرشتوں والی آ جاتی ہے. جھوٹ جیسے ہی بولا جاتا ہے, چاہے وہ مذاق میں بول رہے ہوں تو یا کیسے بھی بول رہے ہوں, شوقیہ بول رہے ہوں, بعض لوگ شوقیہ بھی بولتے ہیں, تو منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے.
اور وہ اتنی اسٹرانگ اسمیل ہوتی ہے, اس کی اسٹرینتھ میں آپ کو بتاتی ہوں, وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ جو فرشتے پاس کھڑے ہوتے ہیں نا وہ فوراً اڑ جاتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اس میں پاور اتنی ہوتی ہے اس جھوٹ میں کہ وہ اسٹریٹ 7ویں آسمان تک جاتا ہے. تو 7ویں آسمان تک جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں, اگر وہ آپ کے لیے دعائیں خیر کر رہے ہیں, وہ روک دیتے ہیں. ڈو یو گیٹ اٹ؟ اس لیے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کو منع کیا ہے. یا تو سچ بولے, اور میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ جھوٹ بولنے کو جب آپ سوچنے کریں گی, ارادہ کریں گی, تو آپ کا دماغ زیادہ تیزی سے کام کرے گا, اور آپ پھر حقیقت میں اخلاقی جرت اپنے اندر پیدا کریں گی, اور آپ کو نظر آئے گا کہ میں اسی بات کو اگر سچائی کے ساتھ کہوں تو میں کیسے کہہ سکتی ہوں. نرمی ضرور رکھیں, لیکن جھوٹ بولنے سے بالکل دامن بچا لیں. اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں, لیکن وہ ظاہر obviously میں بھی آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتی ہوں. اگلی چیز تو بہت ہی لگتا ہے ہمارے لیے آئی ہے, خواتین کے لیے, غرور کرنا. پرابلم کیا ہے, میں نے جو جوڑا ان کے یہاں پہن لیا ہے نا, تو اب میں وہاں نہیں پہن سکتی زیادہ. اگر ہم جوڑا ریپیٹ کریں گے کیا ہوگا؟ چلو یہ تو بہت ہی ملنگ ہے, کچھ نہیں ہوگا. کچھ تو ہوگا. لوگ کہیں گے ہاں ان کے پاس صرف یہی جوڑا رہ گیا ہے, یہی ہوگا نا. اور لوگ یہ کرتے ہیں, میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک خاتون دوسری سے کہہ رہی تھی جو کہ بزرگ تھیں, کہ آپ نے یہی شادی 2 سال پہلے, یہی ساڑی میری 2 سال پہلے میرے بھائی کی شادی میں پہنی تھی, آج پھر پہن لی. بھائی آپ کے پاس تصویریں ہیں, آپ بار بار دیکھتی ہیں, ان کے پاس تصویر نہیں ہوگی, وہ بھول گئی ہوں گی. یہی ہو سکتا ہے نا. تو آپ دیکھ رہی ہیں ہمارے نارمس کتنے ڈسٹورٹڈ ہیں. نہ صرف خود غرور کرتے ہیں, دوسرے کو بھی پش کرتے ہیں کہ غرور کرو. بچے آج کل ہمارے کیا احتجاج کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ اس لیے نہیں کریں گی کہ دنیا کیا کہے گی. یہی کہتے ہیں نا, لوگ کیا کہیں گے. لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیں, اللہ سے ڈریں. اور غرور تو بالکل نہیں کیجیے گا, اس کا اتنا برا انجام ہوگا کہ جو مغرور قبر سے اٹھے گا نا, تو وہ چیونٹی کی صورت میں اٹھے گا. اس لیے کہ یہ جو کلمہ گو ہے نا, یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ڈفرینٹ صورتوں میں آئیں گے. بڑی تفصیلی روایت ہے. تو یہ مغرور شخص جو ہے نا, یہ چونٹی کی صورت میں آئے گا میدان حشر میں, اور اللہ تعالیٰ ول میک شیور کہ جتنے وہاں پر لوگ موجود ہیں وہ اس کو کچلتے رہیں. جب سب کا حساب ہو جائے گا پھر مغرور آئے گا, اور ابھی اس کو سزا نہیں ملی ہے, یہ یاد رکھیے گا. غرور اتنی بری چیز ہے, اور ہمارے یہاں جو عاجزی برتتا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اس کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی. اپنے نارمز کو چینج کیجیے. اگلا گناہ, اب میں نے وقت نہیں دیکھا ہوا, سوری ناز, دیکھ لوں. چلیے بس ہم نے دیکھ لیا اور بند کر دیا. کل انشاءاللہ پھر ہم رجب پر بھی قریب بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے مجھے مولا بات پہ بات کریں. I'm really sorry, میں نے آپ لوگ مجھے کیری کر دیتے ہیں, ورنہ میں تو بہت وقت کی بات ہوں. مولا عباس, مجھے اس کو بھی شارٹ کرنا پڑے گا. جو مسائل میں نے, مسائل بھی انٹروڈکشن, میں سمجھتی ہوں کہ میں اور آپ مولا عباس کی شخصیت کو بہت محدود کر دیتے ہیں. اچھا آپ لوگوں کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے, آپ لوگ تو سامعین ہیں نا. مجھے لگتا ہے ذاکرین بھی مولا عباس کی پرسنالٹی کو ڈسکرائب نہیں کرتے, نہ پرسنالٹی کو, نہ فضائل کو, نہ ان کے مصائب, نہ ان کی جنگ کو. اب میں بہت کوئکلی بات کروں گی. مولا عباس کے آپ کیا مصائب سنتی ہیں؟ جنگ کرنے گئے, پانی لینے گئے, لیکن پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی مشق, ہاتھ کٹنے لگے تو دانتوں میں پکڑ لی, ٹھیک. اس کے بعد وہ جب گھوڑے سے گرے, علم گر گیا. پھر جب وہ نیچے تشریف لائے تو ان کی آنکھ میں آلریڈی ایک تیر لگا ہوا تھا. جب امام حسین آئے تو انہوں نے کہا میرا تیر نکال دیجیے تاکہ میں آپ کی زیارت کر دوں. پھر آخری بات کیا ہوتی ہے؟ امام کہتے ہیں مجھے بھائی کہہ دو. یہی مصائب ہے نا. اتنے سخت مصائب ہیں, اتنے سخت مصائب ہیں. اور آخری بات کیا کہی جاتی ہے؟ آخری بات یہ کہی جاتی ہے
کہ امام حسین کو وصیت کی تھی حضرت عباس علیہ السلام نے کہ میرا لاشا مت لے کے جائیے گا, میں سکینہ سے شرمندہ ہوں. اب میں آپ کو اصل مسائل بتا رہی ہوں. کتاب ہے نجم الحسن کراروی کی ذکر العباس, ضرور پڑھیے اس کو. بڑی تحقیق کر کے انہوں نے روایتیں اس میں جمع کی. اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت عباس کی جنگ تو بہت طویل تھی, لیکن اب میں بریف آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت عباس کی جنگ وہ نہیں تھی جس کے لیے وہ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے تھے, اس لیے کہ جو ان کی شجاعت تھی اگر اس کی اجازت مل جاتی تو پھر جنگ کبھی ختم نہ ہوتی. اس لیے کہ عباس ایک غیر معمولی آدمی تھے. جو علی کی دعا سے پیدا ہوا ہو وہ معمولی تو نہیں ہوگا نا. عباس خود ایک معجزہ تھے. اس لیے امام حسین نے اپنی اسٹریٹجی کیا رکھی تھی؟ امام حسین نے کہا عباس پانی کی سبیل کرو. پانی کی سبیل یعنی کہ پانی کی تدبیر کرو. اب جب حضرت عباس جانے لگے صبح سے, کتنے آراستہ پیراستہ تھے, میرے لشکر تھے نا, تو میرے لشکر کیسا ہوتا ہے؟ میرے لشکر کے پاس تمام تر ہتھیار ہوتے ہیں, تلواریں بھی 2 ہوتی ہیں, خنجر بھی ہوتے ہیں, یو نیم اٹ. اور اتنی پیاس میں سب لوہے کے اوزار تھے, ان کو سنبھالے ہوئے تھے عباس. اب جب جانے لگے تو حضرت عباس, امام حسین کہتے ہیں یہ ہتھیار اتار دو, حتیٰ کہ تلوار تک رکھوا دی. حضرت عباس نے جو یہ جہاد کیا یہ بغیر تلوار کے کیا ہے. صرف ایک نیزہ الاؤ تھا, ایک نیزہ لیا تھا آپ نے, ایک ڈھال تھی, ایک مشق سکینہ تھی, ایک علم حسین تھا. 4 چیزیں تھیں. تیر, کمان, خنجر, سب چیزیں اتار کے رکھوا دی گئی تھی. صرف پانی بھرنے جاؤ. آج آپ اپنے بیٹوں کو سقہ بنائیں گے, ان کو یہ ضرور بتائیے گا کہ ہم تمہیں سقہ اس لیے بناتے ہیں کہ جو سب سے بڑا ہائیسٹ لیول ہوتا ہے فوج میں وہ میرے لشکر کا ہوتا ہے, وہ عباس کے پاس تھا. جو سب سے لوئسٹ جاب ہوتی ہے وہ پانی بھرنے کی ہوتی ہے. عباس کو جب میر لشکر کی عمارت سے پانی بھرنے والا سقہ بنایا گیا, عباس کے ماتھے پر ایک بھی شکن نہیں آئی تھی. یہ نہیں کہا تھا مولا میں تو پوری زندگی انتظار کر رہا تھا, مولا میری بہادری, میری شجاعت آپ کے دشمنوں کو کم کر لے گی. یعنی عباس نے اپنا سی وی نہیں دیا تھا امام کو, بلکہ اطاعت امام کی تھی. عباس کا جو سب سے پاورفل شخصیت کا پہلو ہے وہ وقت کے امام کی حکم پر کمپلیٹ سبمیشن ہے. تو جب ہم سقہ بناتے ہیں تو ہم اپنے آپ سے بھی کہتے ہیں اور اپنے بچوں سے بھی, جب ہمارا امام ہمیں کچھ بھی کہے گا, ہم نے اس وقت امام کو یہ نہیں بتانا امام میں یہ کر سکتی ہوں, امام میری یہ کوالیفیکیشن ہے. نہیں, امام کو بہترین پتا ہوتا ہے کہ کس کی ذمہ داری کیا ہے. عزیزوں آؤ میدان لشکر میں. عباس چلے ہیں, عباس چلے ہیں, اور کس شان سے چلے ہیں کہ فقط ایک نیزہ تھا, اور اس نیزے سے 5000 تو ادھر تھے پانی پر, اس کے پاس تو بعد میں پہنچے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے تصویریں دیکھی گا انٹرنیٹ پہ بہت موجود ہیں, میدان لشکر عمر ابن سعد کی تمام تر دستے موجود ہیں, اور نہر کہاں ہے؟ بالکل پیچھے ہے, رائٹ. تو اس کا مطلب ہے نہر پہ جانا ہے تو کیسے جانا ہے؟ لشکر کو چیر کے جانا ہے, لشکر کے بیچ میں سے گزرنا ہے. تو جب نیزے سے لشکر کو پیچھے دھکیل رہے ہیں تو اس دھکیلنے میں عباس کتنے زخمی ہوئے ہوں گے. عباس نے جو اپنی شیلڈ تھی اس کا کیا کیا تھا؟ عباس نے شیلڈ سے, ڈھال سے اپنے کو نہیں بچایا ہوا تھا, بلکہ عباس نے مشق سکینہ کو اس میں بچایا تھا. مشق سکینہ کو چھپایا ہوا تھا ڈھال میں, اپنے آگے نہیں رکھا تھا. تو جاتے جاتے عباس کتنے زخمی ہو چکے تھے کوئی شمار نہیں. پانی بھرا, دہشت بہت تھی عباس کی, پانی بھر کر آ گئے, پانی بھر کر پلٹے ہیں. اس وقت تک فوج دگنی ہو چکی تھی, لیکن اتنا روب تھا عباس کا کہ کوئی عباس کے قریب نہیں آ رہا تھا. درختوں کے پیچھے چھپ چھپ کر وہاں سے پتھر پھینک رہے تھے, وہاں سے تیر پھینک رہے تھے.
لیکن اچانک جیسے ہی عباس سامنے آئے سب ٹوٹ پڑے عباس پر. کیسے؟ یا تو عباس کی دھاپ کیا تھی, ایک نیزے سے پورا میدان پلٹ دیا تھا نا, سب دور چلے گئے تھے. یہ اب نزدیک کیسے آ گئے؟ میں آپ سے کچھ سوال کروں گی, میں آج آپ کو رلاؤں گی نہیں, میں آپ کی امیجنیشن میں اس عباس کا جہاد چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں. عباس کے قریب سب کیسے آ گئے؟ اس لیے کہ عباس اس طرح نہیں بیٹھے تھے جیسے جاتے ہوئے بیٹھے تھے. جاتے ہوئے کیسے بیٹھے تھے؟ ہاتھ میں نیزہ تھا, دوسرے ہاتھ میں باغ تھی, ایک بغل میں علم تھا. لیکن واپس آئے تو عجیب طریقے سے پلٹے. آپ جانتی نا عباس بہت لمبے تھے, بہت لمبے تھے, اتنے لمبے تھے کہ پاؤں زمین کے اوپر گھوڑے پہ بیٹھنے کے بعد لائن بناتے تھے, خط کھینچتے تھے. لیکن عباس کیسے پلٹے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا طویل قد اسی لیے دیا تھا کہ عباس نے اپنے گھوڑے مرتجز کے اوپر کی پیٹھ کے اوپر مشق رکھی, سکینہ کی, اسٹریٹ کر کے, پھر اپنے آپ کو اس پر گرا لیا. اس لیے کہ عباس 2 دن پہلے دیکھ چکے تھے 7 محرم کی شب کو, 8 محرم کی شب کو, جب پانی کی 30 مشقیں آئی تھیں. 30 مشقیں پانی کی تھی, لیکن تیر اتنے برسے تھے کہ صرف ایک مشق بچ سکی تھی, اور وہ بھی بعد میں اس کا دہانہ کھل گیا, پانی بہہ گیا. تو عباس کو پتا تھا پانی تیر سے بہہ جائے گا. تو یہ جو ذاکرین کہتے ہیں نا کہ جب ہاتھ کٹ گئے تو منہ میں دہانہ پکڑ لیا, تو اگر منہ میں مشق پکڑی بھی تو تیر کو لگنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ فوراً لگے گا نا تیر. لوگ عباس کو مارنے کے بجائے پانی پہ مار دیں گے تیر. عزیزوں, دانتوں سے مشق نہیں پکڑی, اپنے پورے وجود سے چھپایا ہوا تھا. پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو, میں نے آپ سے کہا نا عباس سے کوئی نزدیک نہیں آیا تھا اور سب ٹوٹ پڑے. اس کی وجہ کیا تھی کہ لوگوں نے دیکھا کہ عباس نے اپنے دونوں ہاتھ گردن میں مرتجز کی ڈال کے باندھ لیے تھے. کیوں؟ تاکہ جسم اور چپک جائے مشق کے اوپر اور کہیں سے ایک تیر بھی نہ پہنچے. اور اتنے زیادہ عباس پانی کو بچانے میں منہمک تھے کہ بازو کٹ گیا. بازو کیسے کٹے گا؟ امیجن کریں, بازو اس وقت کٹے گا نا جب کوئی 3 فٹ کے فاصلے تک آ جائے گا. یا تو عباس کے کوئی قریب نہیں آ رہا تھا, یا اتنے نزدیک آ گئے کہ ایک ہاتھ پہ تلوار ماری, وہ بازو کٹ گیا. کیوں؟ دشمن چاہتا تھا عباس موو کرے, مشق اوپن ہو جائے, ایکسپوز ہو جائے, مشق کو چھید دے. سلام میرا عباس کے اوپر, موقع ملے تو عباس کے عباس کا رجس پڑھیے گا. جب پہلا ہاتھ کٹتا ہے کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو میں اپنے مذہب سے پھر جاؤں گا؟ اور یقیناً میرا مذہب عشق حسین ہے. اتنی سی بھی درس نہ چھوڑی, اتنے تیر برس رہے تھے, اتنے تیر عباس پر آ رہے تھے کہ امام زمانہ زیارت نائی ہمیں کہتے ہیں سلام ہو اس کے اوپر جس کی پوری پیٹھ مثل پشت ساہی کے, پورکیوپائن کے بھر گئی تھی تیروں سے. لیکن عباس کا وجود اتنا قوی تھا, کوئی تیر جا نہیں پا رہا تھا, لیکن سب جس میں بے بس ہو رہے تھے. عباس کا گھوڑا دوڑ رہا تھا, ٹرین گھوڑا تھا. عباس جھکے ہوئے اس کے کان میں کہہ رہے تھے اے اسب وفادار تیز چل, یہ پانی پہنچا دے. سکینہ کوزہ لیے کھڑی ہے. عزیزوں, دوسرا ہاتھ کٹا. جب دوسرا ہاتھ کٹ گیا, اب کٹے ہوئے بازوؤں سے ذرا تصور کریں. آپ کہتی نا باز گرے کیسے تھے, میں آپ سے کہوں گی یہ سوچیے بازو کٹنے کے بعد بھی عباس نے جنبش نہیں دی بدن کو کہ مشق نظر آ جائے. عزیزوں, یہ وہ لمحہ تھا جب عمر ابن سعد نے ہرملہ سے کہا, ہرملہ کہتا ہے میں اپنے خیمے میں آرام کر رہا تھا, اپنے خیمے میں بیٹھا تھا, وہ دھوپ میں نہیں بیٹھا تھا, اور اس کو بلا کے ہرملہ کو کہا کہ عباس کو روک کسی طرح, اگر یہ پانی چلا گیا حسین کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا. ہرملہ کہتا ہے میں نے ایک نظر عباس کو دیکھا, مجھے پورا وجود عباس تیروں سے ڈھکا ہوا نظر آیا. میں نے سوچا ایک تیر میں مار لوں گا تو عباس کو کون روک سکتا ہے. صادق حسن صاحب ایک بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں ہرملہ نے یہ سوچا کہ یہ تیر میں عباس کو نہیں ماروں گا بلکہ میں اس چیز کو ماروں گا جس میں عباس کی جان ہے. عباس کی جان مشق سکینہ میں
میں تھی، ہرملا نے وہ تیر کھینچا جو دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو مارا جاتا ہے، جس کی 3 نوکیں ہوتی ہیں۔ ہرملا نے سوچا کوئی ایک نوک تو لگے گی، اور وہ اتنی لمبی نوکیں ہوتی ہیں جس میں عباس کو توڑتی ہوئی مشک سکینہ کو چھید گئی۔ جہاں خون عباس بہ رہا تھا پانی بہ رہا۔ عباس کی طاقت اچانک کھٹ گئی۔ گھوڑے سے کہتے مجھے واپس پھیر لے، مجھے واپس لے چل۔ عزیزو گھوڑا بھی مڑ گیا، لیکن اب کیا ہوا؟ اب گھوڑے سے عباس کو نیچے لانا ہے۔ کیسے نیچے لے کر آئے؟ اب یاد رکھیے گا اس پورے سینیریو میں ابھی تک علم نہیں گرا ہے، ابھی تک وہ نیزہ نہیں الگ ہوا ہے۔ عباس کے سر پر گرز مارا، اتنا ظالم قریب آ گیا تھا، اس نے سر پر گرز مارا۔ جب گرز پڑا، نجم الحسن ڈراری کہتے ہیں عباس کا سر 2 پارا ہوا، 2 ٹکڑوں میں ہوا، اور ایک حصے کا بیجا کاندھے پر آ گیا۔ عباس کو علمدار کیوں کہتی ہیں؟ عباس کو علمدار اس لیے کہتے ہیں کہ عباس وہ شخص ہے، وہ بہادر ہے، وہ جری ہے کہ میرا آقا زمین پر آیا، کیسے آیا؟ بغیر ہاتھوں کے، لیکن آنے کے بعد زمین پر اپنے کو سنبھالا، دونوں زانوؤں پہ کھڑے ہو گئے، اور اس طرح سے کھڑے ہوئے کہ علم ابھی بھی بغل میں دبا ہوا ہے۔ آپ سنتی ہیں نا مصائب میں کہ مولا عباس کا علم جب لہرایا ہے حسین نے کمر تھام لی تھی، لیکن پھر نظر آنے لگا علم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عباس نے علم نہیں گرنے دیا تھا۔ عباس علم کو اسی طرح تھامے رہے کٹے ہاتھوں سے، اور اس کے بعد عزیزو وہ نیزہ بھی رہا۔ نجم الحسن کہتے ہیں کہ 32 ناریوں کو اس نیزے سے واصل جہنم کیا ہے، اور علم کب گرا ہے؟ جب خود عباس مر گئے ہیں۔ جب حسین پہنچے تو کیا سچویشن تھی؟ حسین جب پہنچے ہیں عزیزو، شیخ صدوق کہتے ہیں جب پہنچے ہیں حسین تو حسین نے دیکھا کہ فوجیوں کا ایک ہجوم ہے جو جس میں عباس پہ ٹوٹا پڑا ہوا ہے، اور ہر ایک تلوار مار رہا ہے۔ کیوں مار رہے تھے؟ سب کو حاکم سے انعام چاہیے تھا۔ عباس کے جسم پر اتنی تلواریں پڑی تھی کہ عباس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا، اور اتنے ٹکڑے ہو چکے تھے کہ جب سید سجاد نے لپیٹا ہے کفن کے لیے تو چھوٹے سے بچے کی طرح سے جنازہ تیار ہوا تھا۔ عزیزو آخری جملہ، امام نے عباس میں مرثیہ بھی پڑھا، لیکن مرثیے سے پہلے رجز پڑھا۔ رجز کیا ہوتا ہے؟ رجز جب جنگ کرتے ہیں تو پڑھا جاتا ہے، اور اب حسین کا رجز کیا تھا؟ اے شامیوں، حسین کو اپنے بھائی کی لاش تک جانے دو، اے کوفیوں ہٹو، میرے ماں جائے تک پہنچنے دو۔ حسین کی بات کسی نے نہیں سنی۔ حسین نے اپنی ٹوٹی ہوئی کمر کو کس کے باندھا اور تلوار سے حملہ کرنا شروع کیا۔ جنازہ عباس تک پہنچنے کے لیے حسین کو باقاعدہ جنگ کرنی پڑی۔ پروردگار تجھے آقا عباس کا واسطہ دیتے ہیں، پالنے والے، ہمارے بیٹوں کو علم اٹھانے والا بنا۔ پروردگار نے معرفت امام وقت، پروردگار ہماری نسلوں میں طہارت برقرار رکھ۔ پروردگار حضرت عباس کی حاضری آج کرتے ہیں رب العزت، اس لیے کہ ہمارا دل، ہمارا دماغ سب امام زمانہ کی خدمت میں حاضر ہو۔ میرے پروردگار ان خون شہیداں کا واسطہ، عباس باب الحوائج کا واسطہ، یہاں جتنی مومنات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما پروردگار، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے وقت کے امام کے ہمراہ رکھنا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔